اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی و چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، ایم سی این بزنس گروپ، پروفیسر مسعود احمد عباسی لا ایسوسیٹس، شہید امن انجینئر سید علی حیدر پرائیویٹ اسکولز، ویلفیئر ایسوسیشن پاکستان، محسن پاکستان سر محمد صادق خان عباسی میموریل، کمپیوٹر اینڈ میڈیا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، سی یو ایم سی نیوز ایچ ڈی ویب ٹی وی پاکستان، خادم ملت خاص فکری اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ تمام اہل وطن، بیرون ممالک مقیم اور صرف پاکستانیوں، خصوصاً شہر قائد کراچی کے باسیوں، بزنس کمیونٹی اور مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کے تمام سرپرستوں، عہدیداران و ممبران و دیگر ہم خیال سماجی تنظیموں کے سربراہان سے مخاطب ہے آپ سب کو خاص طور کا سلام عقیدت۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک اپنے قیام سے لے کر آج تک ایک ریکارڈ ہے یہ کہ آج تک ہم نے کوئی فنڈ نہیں لیا، اور جو کام مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کر رہی ہے بغیر کسی فنڈ کے، بڑی سے بڑی تنظیم جو لاکھوں روپے فنڈ لیتی ہیں ویلفیئر کے نام پر، وہ بھی یہ کام نہیں کر سکی۔ یہی وجہ ہے کہ یہی وہ ہماری بے لوث خدمات ہے کہ مملکت خداداد پاکستان کی تمام ایجنسیز، خصوصاً آئی ایس پی آر سمیت تمام علمی، ادبی، سیاسی، سماجی، مذہبی، تجارتی، صنعتی، صحت، کھیل، شوبز، وکلا برادری، صحافی برادری، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے حلقوں میں مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کی ملک و قوم کی بقا و سلامتی، اکابرین ملت کے حوالے سے ان کی خدمات کو اجاگر کرنے کے لیے پروگرام آرگنائزنگ نشر و اشاعت کے ذریعے جو کام کاوشیں کر رہی ہے، نہ صرف اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بلکہ اس کو سراہا بھی جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو اپنے ادارے سپارکو کی دیتا ہوں کہ سپارکو میں ہزاروں ملازمین تھے، افسران بالا بھی، اسٹاف بھی، لیکن خاکسار کو 33 سال تک بلا امتیاز رنگ و نسل، مذہب، زبان، عقیدہ سپارکو امپلائز کی خدمت کرنے کا موقع میسر آیا، جس میں 20 سال سمجھ لو، 22 سال مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کا قیام بھی موضوع خداوندی تھا کہ حساس ادارے میں این جی او کا بننا اور پھر کامیابی کے ساتھ چلنا۔ اور جو میں نے صحبتیں برداشت کی، بڑے سے بڑا افسر برداشت نہیں کر سکتا تھا، جو سزائیں میں نے بھگتیں، اب اندازہ کریں کہ کرپشن وہاں کوئی معیوب بات نہیں تھی، آپ کو سچ بات کرنا ناقابل معافی جرم تھا، جس کی سزا میں نے یہ بھی بھگتی کہ 3 مہینے بعد ٹرمینیٹ ہوا ایک جھوٹے کیس میں، کیونکہ لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ سپارکو کی تاریخ میں یہ پہلی سٹرائک تھی، وہاں یونین نہیں تھی، سٹرائک کیسے ہو سکتی تھی؟ لیکن اللہ نے خاکسار کو بھیجا اس مقصد سے تھا کہ جا کر وہاں جنگ لڑنی ہے لوگوں کے حقوق کی۔ تو ساری زندگی ہم نے 33 سال اپنے لیے نہیں، اپنے افسران بالا اسٹاف کی جنگ لڑی۔ اس میں تمام افسران بالا اسٹاف اس بات کے گواہ بھی ہیں۔ اسلحے کے لائسنس ہمارے بریگیڈیئر نقوی صاحب نے منع کر دیا تھا، کراچی کے حالات خراب تھے۔ مجلس عام میں جب لوگوں نے کہا کہ ہمیں ادارہ سپورٹ کرے اور ہمیں لائسنس بنوا کر دے، انہوں نے کہا ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ تو اس پر میں نے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا چلو بریگیڈیئر صاحب نے منع کر دیا، اللہ نے اسلم علی کو تو اختیار دیا ہے نا، یہ اس مہران کو تو اختیار دیا ہے نا، جب اس کے سرپرست اعلیٰ سابق ایڈیشنل ہیلتھ اینڈ ہوم سیکرٹری حکومت سندھ، سابق ڈپٹی ڈائریکٹر نیب، سابق ڈی سی او ٹنڈول آر، سابق مشیر سائنس اور ٹیکنالوجی پاور وزیر اعلیٰ سندھ، جب ہمارے زخمی شہداء کا چیک دلوا سکتے ہیں، جو 5 سال سے وہ چیک ہوم ڈپارٹمنٹ سے نہیں مل رہا تھا، میجر جنرل رضا حسین صاحب تھے اس زمانے میں، ان کی بھی کوئی نہیں سنتا تھا۔ تو اللہ نے اصل میں لکھا تھا یہ کام اسلم علی کے ہاتھوں، جو ایک ہی دن میں ہوا، 5 سال کا رکا ہوا چیک ایک دن میں ہوا، مسئلہ حل ہوا اور ملا۔
وہ ایک الگ بات ہے کہ اس نیک کام کی بھی سزا بھگتنی پڑی، کہ لوگ دھمکیاں دینے لگے آپ کی نوکری تیل ہو جائے گی، آپ کسی کو بتانا نہیں کہ یہ کام آپ نے کیا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے لیا یار، میری کیا اوقات ہے، میرے جنرل رضا حسین صاحب نہیں کر سکے یہ کام، اللہ نے میری قسمت میں لکھا تھا، اور شفقت حسین عباسی صاحب کو عزت دینی تھی۔ تو دیکھ لیجئے آپ کہ نوکری بھی امریہ خلاف مظاہرے کے بعد، حالانکہ مجھے تو کہا گیا تھا کہ آپ یہ تمام ایکٹیویٹیز بند کر دیں، اپنا آفس بند کر دیں میران کا، اور خاموشی کے ساتھ اپنی سروس پوری کریں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو نقصان پہنچے۔ لیکن خاکسار نے وہ حالات دیکھ کر فیصلہ کیا کہ اب نوکری چھوڑ دینی چاہیے۔ حالانکہ میرا تو خیال تھا کہ جس طرح میجر جنرل عامر ندیم صاحب نے VVIP پروٹوکول کے ساتھ مجھ سے 1 to 1 ملاقات کی آدھے گھنٹے زائد، وہ پہلا سوال تو ان کا یہ تھا کہ تم زندہ کیسے ہو؟ بولا ہمارے ہاں جو کچھ کرتے ہو وہ تو کرتے ہو، باہر بھی تمہاری رپورٹ بڑی خطرناک ہے، تو تم زندہ کیسے ہو؟ تو میں نے کہا سر اللہ تعالیٰ نے جو کام لینا تھا وہ لے لیا، جب موت آئے گی، جب کام پورا ہوگا انشاءاللہ چلے جائیں گے، تو کوئی مارتا ہی نہیں ہمیں، ہم کیا کریں؟ پھر کہنے لگے یار تمہاری NGO ہے نا میران کمیونیکیشن نیٹ ورک، اس کی جو کاوشیں ہیں اس کو دیکھ کے میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ لاکھوں روپیہ فنڈ کھا جاتے ہیں، ملک و قوم کی بقا، سلامتی، ترقی، خوشحالی کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، اور آپ نے اپنی نوکری، تمام بیوی بچے، ہر چیز اس پر قربان کر دی اپنے ادارے، اپنے ملک پر۔ یہ بڑے آنر کی بات ہے، اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں تو کہتا ہوں کہ اب آپ کھل کر کام کریں۔ میں بڑا خوش ہوں آپ کی NGO سے، جس ادارے میں NGO بن نہیں سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بن گئی یہ موضوع، اور وہ بھی کس دن؟ 27ویں شب لیلۃ القدر، جشن نزول قرآن، حقیقی یوم آزادی پاکستان کے دن بنی۔ یہ بھی موضوع خداوندی ہے کہ جس دن پاکستان اللہ نے عطا کیا تمام نعمتوں سے مالا مال، اس کی بقا و سلامتی کے لیے بھی ایک تنظیم بنا دی، کیونکہ اللہ کو تو سب پتہ تھا کہ سب مل کر لوٹیں گے، تو کوئی تنظیم تو ہو جو اس کو بچائے۔ تو میران کمیونیکیشن نیٹ ورک آج بھی ملک و قوم، سپارکوں کی بقا سلامتی کے لیے جدوجہد میں مصروف عمل ہے، اور یہ موضوع خداوندی ہے کہ اتنا بڑا کام کہ محسن پاکستان سر محمد صادق خان عباسی میموریل کمپیوٹر اینڈ میڈیا انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں آ گیا، اور اس کا باقاعدہ اب آغاز ہونے جا رہا ہے، اور یہ اللہ نے اعزاز بخشا۔ میں نے تو بڑی کوشش کی بلدیہ ٹاؤن میں ہو جائے، بفر زون میں ہو جائے، آخر اللہ نے لکھا تھا کہ یہ کام کراچی موبائل باڑہ مارکیٹ سے ہوگا، تو اللہ کا شکر ہے وہاں کی یونین کا بھی تعاون ہمیں حاصل ہے، اور انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ 3 سپٹمبر کو یوم دفاع سے پہلے اس انسٹیٹیوٹ کا افتتاح ہو جائے۔ اس پہ کام ہو رہا ہے، شیلڈیں تیار ہو رہی ہیں، وہ بھی ابھی آپ کو بھیج رہا ہوں کہ ہمیں تعاون کی ضرورت ہے، نہ کسی فنڈ کی ضرورت ہے، صرف لوگوں کی سرپرستی، تعاون کی ضرورت ہے، کہ جس طرح اسلم علی اپنی پنشن سے لگا ہوا ہے، لوگ اپنا حصہ ملائیں اور انسٹیٹیوٹ کو چلائیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ انسٹیٹیوٹ پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کرے گا، نہ صرف تعلیم دے گا بلکہ امتیاز حسین عباسی کی طرح بزنس مین بھی پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ بچے وہیں سیکھیں گے اور وہیں روزگار حاصل کریں گے، یہ نہیں کہ ہم نے سکھایا اپنے پاس رکھیں گے، ان سے کمائیں گے، بلکہ جو بچہ اس قابل ہو جائے گا جتنی جلدی اس کو کہیں نہ کہیں سیٹ اپ لگا کر دیں گے، تاکہ وہ امتیاز عباسی صاحب کی طرح کسی کی روزی کا ذریعہ بنے۔ کیونکہ ہم نے امتیاز عباسی صاحب کی سے دلی عقیدت کا اظہار اس کو نہیں سمجھتے کہ ان کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملا دے جیسے لوگ ملاتے ہیں، لیکن ان کے نقشے قدم پر چلنے والا ہے کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ہمارے معذور ساجد عباسی کے لیے 50,000 کا اعلان کیا، سناٹا چھا گیا۔ ارے بھائی اتنے ارب پتی ہو، اتنا لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہو جلسوں پہ، کوئی ایک تو امتیاز عباسی میرے بھائی کا ساتھ دیتا، کسی نے نہیں دیا۔ اللہ نے مجھے توفیق دی، پنشن آئی ہوئی تھی، جیب میں رکھی ہوئی تھی، میں نے اسی وقت 5,000 روپے نکال کے شفقت عباسی کو دیے، لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ خود دے دیں۔ میں نے پھر یہ سردار بابر عباسی بھائی کو دیے، جو ہمارے بھی جنرل سیکریٹری میران کمیونیکیشن نیٹ ورک کے ہیں، ان کو دیے، انہوں نے جا کر صاحب عباسی کو دیے، اور بعد میں ان کا فون آیا کہ تم نے بڑے اچھے ٹائم پر صاحب عباسی کی ہیلپ کی، کہ وہ اسی پیسے سے اسلام آباد چلا گیا۔ اس کے باوجود اتنے جیلس لوگ ہیں کہ پوسٹ لگائی گئی کہ اسلم علی سیاست کر رہا ہے، اس کے پیسے اس کے منہ پہ مار دیے جائے، تو آج تک کسی نے منہ پہ نہیں مارے۔ پوسٹ ضرور چلائی، میں نے اس کا جواب دیا، میں نے کہا بھائی اچھا ہے واپس کرو یار،
میں نے تو اپنے بھائی کو سپورٹ کیا، تمہیں تھوڑی کیا یار۔ امتیاز بھائی صاحب میرے بھائی ہیں، ان کی آواز پر لبیک کا ہے، اگر کسی کو برا لگ رہا تو لگے یار۔ میں تو تاحیات دینا چاہتا تھا، لیکن جب انجمن اتحاد عباسیہ ہی نہیں چاہتی کہ اسلم علی جو ہے کوئی خدمات انجام دے، اب بہت جن پیدا ہو گئے ہیں وہاں، سینکڑوں جن پیدا ہو گئے ہیں، لیکن کام کا جن کوئی نہیں ہے۔ اس عمر میں جو کام اللہ مجھ سے لے رہا ہے، پروفیسر مسعود احمد عباسی لائف سیٹ کسی نے بنایا؟ کسی تنظیم کو توفیق ہوئی عباسیوں کی؟ یہ بھی اللہ نے اعزاز بخشا، کیونکہ میرے سرپرست بھی تھے، میرے استاد بھی تھے، ان سے بہت کچھ سیکھا، بہت کم وقت میں سیکھا۔ لوگ تو دعوے دار ہیں کہ ہم بڑا سیکھتے تھے ان سے، تو کیا سیکھا آپ نے؟ ان کے نام کو زندہ نہیں رکھ سکتے آپ؟ ان کے نام سے کوئی ادارہ، کوئی ایوارڈ بھی اللہ کا شکر ہے 2025 میں بھی غازی عامر نواز وڑائش کو دیا میں نے، اب بھی انشاءاللہ دوں گا 2026 کا بھی۔ اور اب تو حسیب احمد جمالی بھائی بھی ہیں ہمارے شانہ بشانہ، اور اب تو ہمارے ارشد شر صاحب بھی آ گئے ہیں، سوریہ بادشاہ کے عقیدت مند۔ انشاءاللہ تعالیٰ سوریہ بادشاہ کا ایوارڈ میں نے ان کا کہا کہ آپ کو دیا جائے گا۔ تو یہ سارے کام ہو چکے ہیں بھائی، اب ساتھیوں کو چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ اپنا حصہ ملائیں۔ میں نے نہ ہاتھ کبھی پھیلایا، نہ پھیلاؤں گا، ہمیشہ ہاتھ ایسے ہی رہے گا۔ جس کو حصہ ملانا خوشی سے ملائے، نہیں ملاتے تو کم از کم وقت ضرور دیں، کیونکہ انسٹیٹیوٹ چلنے جا رہا ہے، اس میں آپ ایڈمیشن کروانے کے لیے جدوجہد کریں، زیادہ زیادہ لوگ ایڈمیشن لیں، اور اس کے کیمپس کوشش ہوگی ہماری کہ جو بھی ہمارے اسکول ہیں، جہاں ہمارے اثر رسوخ ہیں، وہاں پر ہم ایک ایک کیمپس قائم کریں، اور مختلف اکابرین کے نام سے، تاکہ اکابرین کا نام بھی زندہ رہے اور انسٹیٹیوٹ بھی چلے۔ انسٹیٹیوٹ کا نام تو یہی رہے گا، محسن پاکستان سر محمد صادق خان عباسی میموریل کمپیوٹر اینڈ میڈیا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ۔ لیکن یہ جو کیمپس قائم کیا جا رہا ہے موبائل بارہ مارکیٹ میں، جس کی سرپرستی وہاں کی یونین کرے گی، آصف بھائی کریں گے، اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے اسی مناسبت سے۔ ہمارے سابق سرپرست شہید محنت کش عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد عرفان خان کے نام سے کیمپس قائم کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ رضوان بھائی سے بات کر کے ایک ایک کیمپس ہم اور بھی مارکیٹوں میں بھی قائم کریں، تاکہ اس مارکیٹ کے عہدیداران، ممبران، ان کے بچے بھی ہماری سہولت سے استفادہ حاصل کریں، اور کوشش کریں گے کہ مرکزی ایک کیمپ وہاں پر بھی قائم کر دیں، کراچی الیکٹرانک ڈیلرشپ کے آفس میں بھی، تاکہ وہاں بھی لوگ اس سہولت سے استفادہ حاصل کریں، اور تمام سروسز جو بھی میران کمیونیکیشن نیٹ ورک کی ہے وہ تمام ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سرپرستوں کے توسط سے خصوص ڈسکاؤنٹ دیں گے، جو ان کے توسط سے آئے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ دعا کیجئے کہ انسٹیٹیوٹ ایک اہم کردار ادا کرے پاکستان کی تاریخ میں، پورے پاکستان میں اس کی برانچیں قائم ہوں، اور ہمارے بچے یہاں سے ٹریننگ بھی لیں، اور ساتھ کے ساتھ اپنا باعزت روزگار بھی حاصل کریں، اپنی تعلیمی اخراجات بھی پورے کریں، اور اس مہنگائی کے دور میں اپنے والدین کو بھی سپورٹ کریں۔ یہ ہمارا مقصد۔ یہ انسٹیٹیوٹ وہ نہیں ہے جو لاکھوں کماؤ، ایک کی جگہ 2 برانچیں قائم کرو، یہ وہ نہیں ہے، بزنس نہیں، یہ خدمت ہے۔ ہمارا منشور ہی یہی ہے، بزنس بھی خدمت بھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعاؤں سے کوشش ہماری یہ کہ 3 سپٹمبر کو یوم دفاع سے پہلے اس تقریب کا انعقاد ہو، محفل نعت بھی ہوگی، محسن انسانیت رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کے سلسلے میں، اور تقریب تقسیم ایوارڈ بھی ہوگی، جس میں مختلف اکابرین کے ناموں سے تمام شعبۂ زندگی تعلق رکھنے والی شخصیات کو ایوارڈ سے بھی نوازا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے ان نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب نو انٹری مدار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو سردار وطن ہوتے، امام النام اسلام کے فرامین، در اتفاق نصرت دین، در نفاق عظیمت دین، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود، میرا جائز بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا۔ تاج دار ختم نبوت زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقار سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان
निडर बेबाक हक परस्त साफत का नंबरदार, MCN न्यूज़ HD, वेब TV पाकिस्तान।